پیارے دوستو، ایک جوان صحابی تھے۔ ان کی عمر 14-15 سال تھی اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہر وقت ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں تو صحیح کہ یہ مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ صحابہ کو دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حبیب آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لاؤ۔ 14-15 سال کی عمر ہے۔ اس نے چھلانگ لگائی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے۔ ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی۔ ان سے تلوار کھینچی اور جب وہ جذبات میں آ کر دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ لاؤ، نہیں تو اس نے سچ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لے آنی ہے، کیونکہ عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت طلحہ بن برہ بیمار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ تیمار داری کرنے جاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو کونے میں بلایا، کوئی بات کہی تو باپ بھی رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت طلحہ نے ابا جی سے کہا کہ حضور کیا کہہ کر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے بتاؤ۔ تو باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ تو آج شام کو فوت ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت طلحہ نے والد کو چارپائی پر بٹھا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دینی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹے حضور کہہ کر گئے ہیں کہ خبر دینی ہے اور تو کہتا ہے کہ نہیں دینی، ایسا کیوں؟ پیارے دوستو، عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ بے شک 14-15 سال کی عمر تھی لیکن عشق پکا تھا، نزاکت سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے، اس لیے خبر نہیں دینی انہیں۔ آپ بس جنازہ پڑھ کر دفنا دینا۔ رات کو ان کا انتقال ہوا، باپ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ سب کچھ جاننے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کی محبوب وہ کہتا تھا کہ حضور کو تکلیف نہیں دینی میری ذات کی خاطر۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قربان جاؤں ساری دنیا روضہ رسول پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی قبر پر کھڑے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہر قبر پہ یہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ قبر کشادہ کر دے، یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے۔ پر یہاں دعا بھی انوکھی کیونکہ رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ کہا یا اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کر ملنا، یہ تیری شان کے لائق ہے، اس سے مسکرا کر ملنا۔ کہتے ہیں واجد طاری ہو گیا، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی نزاکت کو صرف غلام ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔